الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أنا أول من يبعث وأنا أول شافع وأول مشفع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کمال اہل صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری منظور و مقبول فرمائیں. میں نے چند روز کے معروضات میں سرکار دو عالم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی سیرت، آپ کا اسراء اور آپ کے معراج اور آپ کی عظمت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں. تاریخ انسانیت پہ اگر نظر ڈالیں تو عجیب سا منظر پہ غور کریں کہ میرے پروردگار عالم نے یہ ساری کائنات جو بنائی ہے اس میں سب سے نرالی شان والی ذات جو پیدا کی ہے وہ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ کی زندگی کے کسی پہلو پہ نظر ڈالیں، حضور کی پیدائش سے پہلے کی زندگی پہ نظر ڈالیں، سرکار دو عالم کی پیدائش پہ نظر ڈالیں، آپ کے بچپن پہ نظر ڈالیں، جوانی پہ نظر ڈالیں، آپ کی عبادت و ریاضت پہ نظر ڈالیں، نبوت و رسالت پہ نظر ڈالیں، آپ کی ہجرت پہ نظر ڈالیں، اسراء و معراج پہ نظر ڈالیں، جہاد و غزوات و سریات پہ نظر ڈالیں، آپ کے حسن اخلاق پہ نظر ڈالیں، آپ کے جمال کمال نوال پہ نظر ڈالیں. ایسی ذات پورے عالم میں کہیں نظر نہیں آتی. کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم.
یعنی کسی پیغمبر کی تاریخ میں یہ بات آپ کو نہیں ملے گی کہ اس نبی کے آنے سے پہلے یا پیدا ہونے سے بھی پہلے کوئی اس پہ ایمان لے آئے. یہ آپ کو کسی تاریخ میں نہیں ملے گی بات. لیکن یہ شان بھی اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمائی کہ جس بادشاہ طبع اکبر نے اللہ کے کعبے پہ سب سے پہلے غلاف ڈالا. اس سے پہلے کعبے پہ غلاف نہیں ہوتا تھا. سب سے پہلے طبع اکبر ایک بادشاہ ہے یمن کا جو پورے علاقوں میں جنگ کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے مکے کے راستے میں پھر یمن جا رہا تھا تو راستے میں ایسی اندھیری چھا گئی کہ بالکل دن جو ہے وہ رات بن گیا. ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تھا. طبع گھبرا گیا. بادشاہ نے اپنے ساتھ کے اس وقت کے جو مولوی علماء تھے احبار تھے ان کو بلایا کہ بھی یہ کیا اللہ کا عذاب ہے. ان احبار نے بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت آپ ایک بات بتائیں کہ ہم جس راستے میں جا رہے ہیں راستے میں ایک شہر آئے گا جس کا نام مکہ مکرمہ ہے اور کتابوں میں جہاں اللہ کا گھر ہے اس کے بارے میں تو آپ نے کوئی برا ارادہ نہیں کیا. تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے. میں نے دل میں ارادہ کیا تھا کہ جب میں ادھر سے گزر رہا ہوں تو چلو مکے والوں پہ بھی حملہ کر دو, اس میں بھی چڑھائی کر دیں. جب سارا ملک میں نے فتح کر لیا ہے تو یہ راستے میں ایک شہر کیوں رہ جائے. تو انہوں نے کہا اللہ کے آگے توبہ کرو, وہاں اللہ کا گھر ہے. آدمی بندوں سے لڑ سکتا ہے لیکن اللہ والوں سے نہیں لڑ سکتا. اسی لیے حکم ہے کہ کبھی مکے میں رہنے والوں کو مدینے میں رہنے والوں کو برا نہ کہیں اور انہیں کبھی برا کہہ کے نقصان بھی نہ پہنچائیں, ورنہ کیونکہ وہ اہل اللہ ہیں. جو جس کے گھر میں رہتا ہے اسی کا اہل کہلاتا ہے. اللہ کے گھر میں رہنے والے بھی تو اللہ والے اور اہل اللہ ہیں. اس لیے حدیث میں ہے کہ جو مدینے والوں سے مکے والوں سے کھوٹ کرے گا وہ ایسے پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے. آگے بادشاہ سلامت توبہ کریں. بادشاہ نے توبہ کی اور اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ مولا میں نے غلطی کی ہے, مجھے پتہ نہیں کہ تیرا گھر ہے. اب میں مکے میں جاؤں گا, ادب سے جاؤں گا اور تیرے گھر پہ غلاف بھی چڑھاؤں گا. تو سب سے پہلے طبع اکبر نے غلاف چڑھایا. انہی دبابیا میں سے بادشاہ نے جب ساری حقیقت کھل گئی کہ یہ سرزمین مکہ ہے, یہ حرم ہے اور یہ وہ شہر ہے کہ جہاں ایک نبی پیدا ہوں گے جن کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور کا نام آئے تو درود نہیں پڑھتے آپ. اچھا جنہوں نے درود پڑھا ہے مجھے کیا پتا, دیکھیں بیٹھ جائیں, مجھے پتہ لگے گا. تو اس بادشاہ پہ جب یہ حقیقت کھلی, چونکہ یہ بات تورات میں, انجیل میں, زبور میں, صحائف میں, ساری کتابوں میں لکھی ہوئی تھی کہ سرزمین مکہ میں ایک نبی پیدا ہوں گے جن کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا, احمد مجتبی ہوگا, جو مدینے میں ہجرت کرے گا, جو صدقہ قبول نہیں کرے گا, ہدیہ قبول فرمائیں گے اور جن کے دو کندھوں کے درمیان میں ایک مہر جیسی نبوت کی علامت بھی ہوگی. ساری کتابوں میں بات لکھی ہوئی.
صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے آپ تاریخ اٹھا لیں. اس لیے میں نے کہا نا کہ مدنی سرکار کے کسی انسان سیرت کا پہلو لے لیں, ساری دنیا کی زبانیں شناخواہ ہو جائیں, ساری کلمے لکھنے لگ جائیں, زبانیں گنگ ہو جائیں گی, کلمے ٹوٹ جائیں گی, لیکن سیرت محمد مصطفیٰ ختم نہیں ہوگی. اسی لیے کتابوں میں موجود ہے کہ جس دن سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے تو ایک بہت بڑا کاہن تھا جو پہاڑوں میں رہتا تھا اور کبھی شہر میں نہیں اترا تھا, اور بڑے بڑے لوگ وہاں حاضر ہوتے تھے. تو وہ مکے والوں نے دیکھا کہ وہ کاہن جو ہیں بال کھلے ہوئے ہیں, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, مکے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے اور ایک ایک بندے سے پوچھ رہا ہے کہ آج اس شہر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے. خدا کے بندو عقیدے صاف رکھو. الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہم مدنی کے نہ شان کے منکر نہ ولادت کے منکر. جھگڑے میں تو میرے بھائی پڑے ہوئے ہیں, اللہ ان کی بھی ہدایت کے فیصلے کر دے کہ ایک طرف تو 12 ربیع الاول کو میلاد مناتے ہیں اور دوسری طرف بشریت کا انکار کرتے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا دماغ ہے اور کیا مذہب ہے. ایمان سے کہو, میلاد منانے کا کیا مطلب ہے کہ جس تاریخ کو میرا مدنی محمد پیدا ہوئے, تو جب بشر ہی نہیں تو پھر پیدا ہونے کا کیا مطلب؟ دیکھو نا جی, یا تو میلاد نہ مناؤ, میلاد مناؤ تو بشریت کا تو اقرار کرو. اگر میرا مدنی سراپا جن سے نور ہے, اللہ کے کعبے میں عقیدے سمجھو, دماغ سے جھگڑوں کو نکال دو. اگر حضور جن سے نور ہے تو کوئی مولوی کوئی پیر بتلائے کہ نور کس تاریخ کو پیدا ہوا, پھر 12 ربیع الاول کا کیا مطلب؟ اگر حضور میرے اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے تو اللہ تو اس وقت بھی تھے جب کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وہ ذات تو اس وقت بھی تھی جب کائنات بھی نہیں تھی, سب سے پہلے بھی وہ, اور جب سب فنا ہو جائیں گے تب بھی وہ. تو پھر اگر اللہ کے وجود کا ٹکڑا بنے تو پھر ولادت کی کیا مطلب, تاریخ کا کیا مطلب؟ اس لیے یاد رکھو کہ جتنا باطل مذہب ہے وہ دھوکے کا شکار ہے. ادھر دیکھو کہ حضرت علی کے بارے میں عقیدہ ہے کہ مشکل کشا ہے, مولا ہے, حاجت روا ہے, سب کو نفع نقصان دینے کے مالک ہیں. اور ادھر عقیدہ ہے کہ خلافت بھی ابو بکر نے چھین لی اور وراثت بھی چھین لی, بی بی فاطمہ کو بھی مارا گیا, بچوں کو بھی شہید کیا گیا. تو جو مشکل کشا ہو وہ اپنی مشکلیں بھی حل نہ کر سکا. جھوٹ جھوٹ ہے, کبھی چل نہیں سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے باطل فرقے ہیں
وہ اپنی پارٹی کو نصیحت کریں گے کہ کبھی علماء کے پاس نہ جانا، کبھی کسی کی تقریر نہ سننا، کبھی کسی کے درس میں نہ بیٹھنا، بالکل الگ تھلگ رہنا، وہاں سب وہاں بھی بھرے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کے بندے وجہ کیا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ جب قرآن کی مار پڑے گی تو شرک ٹوٹ جائے گا۔ جو انہوں نے گورکھ دندے میں جکڑا ہوا ہے نا، جب قرآن آئے گا تو سب ختم۔ ہم کہتے ہیں سب کی سنو، فیصلہ کرو قرآن کن کے پاس ہے۔ ہم نہیں روکتے، ہم کہتے ہیں سب کی بات سنو، سب کی تقریریں سنو، سب کی مجلسوں میں جاؤ، سب اللہ والوں سے ملو، سب بزرگوں سے ملو، اور پھر نظر رکھو جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے میں فرمان محمد مصطفیٰ ہو، وہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے جوتے ہمارا تاج ہیں۔ اور جن کو قرآن بھی نہ ہو، مصطفیٰ کی حدیث بھی نہ ہو، بزرگوں کے قصے ہوں، قوالیاں ہوں، حجرے ہوں، مجرے ہوں، سمجھ لو یہ دجال کے پیروکار ہیں، ان کا محمد کے دین سے کوئی تعلق۔ ورنہ میرے مدنی کی ولادت، اللہ اکبر، یاد رکھو، مولد ملادت مانو گے تو بی بی آمنہ کو بھی اماں ماننا پڑے گا، اور عبداللہ کو باپ بھی ماننا پڑے گا، اور حضور عبد المطلب کے پوتے بھی بنیں گے، حسنین کے نانا بھی بنیں گے، اور فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم، زینب، طیب، طاہر، قاسم کے ابا بھی بنیں گے، خدیجہ، عائشہ، حفصہ کے شوہر بھی بنیں گے، اور انما انا بشر کے نعرے بھی لگائیں گے، بشر بھی ہوں گے، سید البشر بھی ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو، یہ اللہ کی شان ہے۔ ایک پتھر تیرے بازاروں میں لگا ہے، ایک پتھر خدا کے کعبے میں لگا ہے، ایک حجر اسود میں لگا ہے۔ تو بھی بشر ہے جس سے بشریت شرمندہ ہے، میرا مدنی بھی بشر ہے جس کے لیے ملک انتظار میں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم جب نام آئے درود پڑھیں۔ باقی یاد رکھو، ایک دوست نے لکھا، اگر ہم میلاد منائیں، اگر ہم انگوٹھے چوم لیں تو مگر کون سا گناہ ہے؟ یاد رکھو، عقیدہ اور دین اگر مگر سے ثابت نہیں ہوتا، کہ سب سے بڑی دلیل اگر سے شروع ہوگی، مگر پہ ختم ہو جائے گی۔ اور جی اگر کریں تو کیا ہے؟ اور جی گناہ ہے۔ یاد رکھو۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، مغرب کی کتنی رکعتیں پڑھی؟ اگر 4 پڑھو تو مگر کیا ہوگا؟ ہاں جی، صرف نماز نہیں ہوگی یا ایمان سے بھی چلے جاؤ گے؟ اچھا طواف کہاں سے شروع کرتے ہو؟ حجر، اگر رکن یمانی سے شروع کرو تو مگر کیا ہوگا؟ صفا مروہ کہاں سے دوڑتے ہو؟ اگر مروہ سے دوڑو تو پھر مگر کیا ہو جائے گا؟ یہ دین ہے اگر مگر؟ یاد رکھو، دین وہ ہے، مدنی نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، بوسہ دینا سنت ہے۔ میرے پاک نبی نے رکن یمانی پہ ہاتھ لگایا، ہاتھ لگانا سنت ہے۔ 2 کونوں پہ ہاتھ نہیں لگایا، وہاں نہ لگانا سنت ہے۔ ایک بات یاد رکھو، میرے آقا بھی یاد رکھو، حضور میرے مدنی کا میلاد منانا، ڈیٹ مقرر کرنی، اگر دین ہے تو سب سے پہلے حکم نبی ہوتا، اور اگر محبت ہے تو سب سے پہلے منانے والا صدیق، عمر، عثمان و علی ہوتا۔
ایک بات کو یاد رکھا کریں، جھگڑوں میں نہ پڑا کریں، اللہ پاک سے دعا کرو اللہ جھگڑے دور کر دے۔ اور جن کے دلوں میں شک ہیں، شبہات ہیں، بیچارے عقیدے سے ذرا بھٹکے ہوئے ہیں، نام محبت کا ہے، لیکن یاد رکھو محبت کی بھی حدیں ہیں، نفرت کی بھی حدیں ہیں، اسلام کے بھی حدود ہیں، حدود سے نکلو تو گمراہی ہے۔ اب دیکھیں وہ کاہن دوڑ رہا ہے، کہتے حل ولد مولود فی هذه الليلة، آج کی رات یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ ایک بندے نے کہا کہ ہاں جی عبد المطلب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، چونکہ عبداللہ تو فوت ہو گئے تھے، حضور کی نسبت جو تھی وہ عبد المطلب کی طرف کر دی گئی۔ وہ دوڑتا ہوا آیا، عبد المطلب نے دیکھا تو حیران ہو گیا، وہ تو خود قدموں میں گر گیا، کہنے لگا حضرت آپ کیسے نیچے آ گئے؟ آپ تو کبھی پہاڑ سے نہیں اترے، غار سے نہیں نکلے، آج کیا بات ہو گئی؟ اس نے کہا باقی باتیں بعد میں کرو، مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں الحمدللہ میرے بیٹے کے گھر میں، عبداللہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا عبد المطلب میرا وقت ضائع نہ کرو، مہربانی کر کے مجھے وہ بچہ دکھلا دو، خدا جانے میں غاروں میں کتنی دیر سے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد المطلب جلدی سے گئے اپنے گھر میں اور آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لے آئے۔ اس کاہن کی چہرے پہ نظر پڑی اور بے ہوشی سے کہنے لگا کہ ولد النبی هذه الامت، آج اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ ولادت سے پہلے یہ عالم ہے، اور بادشاہ طبا نے خط لکھا، اس نے چونکہ مولویوں سے سن لیا تھا، خط کس کے نام لکھا؟ محمد الرسول اللہ۔ ابھی میرا مدنی پیدا بھی نہیں ہوئے، یہ سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے۔ بادشاہ نے خط لکھا کہ محمد مصطفیٰ میں بھلا بادشاہ ہوں، اگر میں زندہ ہوا اور میری زندگی میں مدنی آپ پیدا ہوئے تو میں آپ کے قدموں میں پہنچوں گا، آپ کا خادم بنوں گا، آپ کا معاون بنوں گا، آپ کا وزیر بنوں گا، اور اگر میں پہلے مر گیا تو قیامت میں گواہی دینا کہ میں آپ پہ ایمان لا رہا ہوں۔ ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے، حضرت سلمان فارسی کہہ دو رضی اللہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینے میں پہنچے۔ سارے علماء نے بتلایا کہ ایک نبی پیدا ہوگا، اگر ہدایت چاہتے ہو تو پھر مدینے پہنچ جاؤ، دعا کر اللہ ہمیں بھی مدینہ نصیب فرما دے، اللہ خاتمہ ایمان پہ کر دے اور موت مدینے کی دے کے مدنی کا ہمسایہ کر دے، تاکہ قیامت والے دن حضور کے ساتھ میدان حشر میں جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کر کے قیامت والے دن حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب ہو، حضور کا پرچم شفاعت نصیب ہو، اور جب تک زندہ رہے مکہ مدینے کے پھیرے نصیب ہو، مکہ مدینے کی گلیاں نصیب ہو۔ یہ خوش نصیب گلیاں ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ ریت کے ذرے ہیں جہاں پہ محمد کے قدم آئے ہیں۔ کسی نے کیا پیاری بات کی، کہتا ہے جہاں تیرا نقشے قدم دیکھتے ہیں، جہاں تیرا نقشے قدم دیکھتے ہیں، خیابہ خیابہ ارم دیکھتے ہیں،
کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تیرا قدم آیا وہاں قدم بھی سنت بن گیا، جہاں تو نے ہاتھ اٹھایا وہاں ہاتھ اٹھانا بھی سنت بن گیا، جہاں تو نے بوسہ دیا بوسہ دینا بھی سنت بن گیا۔ میرے اللہ کو میرے مدنی کی شان ایسے پسند آئی کہ جو میرے مدنی کا عمل ہے وہ امت کے لیے قیامت تک نمونہ ہے، اور اللہ نے دنیا میں ایک ایک جماعت پیدا کر دی جو میرے مدنی کے عمل کو قیامت تک زندہ رکھے۔ آپ دیکھیں زور سے امین کہنے والے بھی موجود ہیں، آہستہ کہنے والے بھی موجود ہیں، اور اسی طرح دیکھیں فاتحہ پڑھنے والے بھی موجود ہیں، چپ رہنے والے بھی موجود ہیں، تاکہ جو بھی حدیث ہے جو بھی عمل رسول ہے وہ قیامت تک زندہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فرماتے ہیں مجھے علماء نے نشانیاں بتلائی کہ مکے میں پیدا ہوں گے، مدینے میں ہجرت کریں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے، اور آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت کی بھی علامت ہوگی۔ حضرت سلمان کہتے ہیں جب مجھے پتہ لگا کہ حضور آ گئے مدینے میں، میں جلدی جلدی کھجوریں لے کے پہنچا۔ حضور مسجد قباء والی جگہ بیٹھے ہیں، میں نے جا کے کھجوریں پیش کی، میں نے عرض کیا حضور یہ صدقہ ہے، آپ نے فرمایا صحابہ کو دے دو، میں صدقہ نہیں کھاتا، میری نشانی مجھے مل گئی۔ دوسرے دن ہدیہ لے گیا، حضور نے ہدیہ قبول فرما لیا، میری دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی، مکے میں پیدا ہونے والی نشانی بھی پوری ہو گئی، مدینے میں ہجرت والی نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اب سلمان کہتی ہیں کہ میں حیران ہوں کہ حضور کے کندھے مبارک پہ جو مہر ہے وہ کیسے دیکھوں، اور میں کیسے جرت کروں کہ حضور کپڑا اتاریں، میں کہہ نہیں سکتا۔ ایک دن کہتا ہے مدینے پاک میں بقیع الغرقد مدینے کے قبرستان میں کسی کے جنازے کے بعد صحابی کا دفن ہے، حضور قبر پہ بیٹھی ہے، اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے، ہوا چل رہی ہے، اور میں دل میں دعائیں کر رہا ہوں کہ مولا آج میری وہ نشانی بھی دکھلا دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑا ہوں اور میں آہستہ آہستہ ایسا ایسا چلتے چلتے ایسی جگہ پہ آ رہا ہوں کہ اگر کپڑا ذرا بھی نیچے ہو جائے تو میں نظر ڈال لوں۔ جب میں قریب آیا تو حضور نے فرمایا سلمان ادھر آؤ۔ میں قریب آیا، حضور نے اپنی چادر خود نیچے کر دی، فرمایا اب بھی تیری نشانیاں پوری نہیں ہوئی۔ اللہ، میں نے کہا حضور بس کلمہ پڑھا دیں، ولادت سے پہلے دیکھیں اور یاد رکھ لیں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، بی بی ام حبیبہ نے بتلایا ایک ایسے گرجے میں گئی تھی جو نصرانیوں کا گرجا تھا۔ اس پادری نے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ انہوں نے کہا مکے کے رہنے والے ہیں۔ بہت لمبا واقعہ ہے۔ اس نے کہا اچھا بات سنو، ہم نے سنا ہے کہ مکے میں ایک نبی پیدا ہوا ہے، اگر میں تمہیں تصویر دکھلاؤں تو پہچان لو گی؟ بی بی نے کہا کمال کی بات ہے، ہم مکے کے رہنے والے لوگ ہیں۔ اور پھر حضور بی بی حبیبہ ام حبیبہ تو ابو سفیان کی بیٹی ہے نا، حضور کے چچے کی بیٹی ہیں، ہمارے تو قریبی رشتہ دار ہیں۔ ایک الماری کھولی، دوسری کھولی، تیسری کھولی، چوتھی کھولی، پھر آخر میں جا کے ایک الماری کھولی تو بی بی کہتی ہیں جب کھول کے میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ محمد مصطفیٰ کیا ہے؟ ان کے پاس تصویریں کیا تھی؟ کتابوں میں پڑھ کے سکیچ بنائے ہوئے تھے۔
کتابوں میں نشانیاں پڑھ کے میرے مدنی کی، کیونکہ کتابوں میں تو ہر حلیہ موجود تھا کہ میرا مدنی بہت لمبے بھی نہیں ہے، بہت چھوٹا قد بھی نہیں ہے، درمیانہ قد مبارک ہے، لیکن یہ میرے مدنی کا معجزہ تھا کہ ہزاروں لاکھوں میں کھڑا کرو سب سے اونچے نظر آتے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ او عاشق بنو، بدعتی نہ بنو، مدنی کے غلام بنو، گھر میں مذہب نہ بنو۔ خدا کی قسم ہے، جب تک مدینے کی پٹڑی پہ نہیں آؤ گے، جب تک سنت مدنی پہ نہیں آؤ گے، دیکھو مسواک لکڑی ہے، منہ اپنا صاف ہوتا ہے، لیکن سنت کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، حدیثوں میں ہے، علماء نے جمع کیا ہے کہ صرف مسواک کرنے کے 70 فائدے ہیں، اور ایک فائدہ یہ ہے کہ مسواک کرنے والے کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے۔ برش برش چھوڑو، میرے مدنی کا سنت والا مسواک استعمال کیا کرو۔ اب حضور کی ولادت سے پہلے ساری دنیا میں چرچے ہیں۔ اللہ کے قرآن کو کھول کے دیکھ لیں، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ درود شریف پڑھیں، میں عرض کروں۔